اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه۔ محترم دوستو، بزرگو، ہر مومن اپنی دعا میں ایک دعا کا خاص اہتمام کرتا ہے۔ حسن خاتمہ کا اللہ سے سوال کرتا ہے اور سوء خاتمہ سے اپنی حفاظت اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے آخرت کی کامیابی کا دار و مدار حسن خاتمہ پر اور آخرت کی ناکامی کا دار و مدار سوء خاتمہ پہ رکھا ہے۔ حسن خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جب موت آئے تو وہ موت ایسی حالت میں آئے جو حالت اللہ کو پسند ہے، اس کو حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی موت کے وقت میں کلمہ پڑھے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ اللہ کہتا ہو، سبحان اللہ کہتا ہو، الحمدللہ کہتا ہو، اللہ کے ذکر کی حالت میں بھی اس کی موت آئی تو وہ حسن خاتمہ ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی جو حالت بیان کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں آپ کی زبان سے جو سب سے آخر میں جو بات سنی گئی وہ یہ سنی گئی، اللہم رفیق الاعلی۔ کلمہ نہیں سنا گیا۔ سوال ہوتا ہے لوگوں کو کہ کلمہ آخری وقت میں آئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا خاتمہ ہے۔ ایسا نہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری وقت میں کیا نکلا؟ اللہم رفیق الاعلی، توحید والی بات نکلی جو اللہ کو پسند ہے۔ اے اللہ مجھے ملا دے اوپر والے ساتھیوں سے، میرا حشر فرما اوپر والے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے آپ کی روح مبارک نکلی ہے تو اللہ کا ذکر آ گیا نا، حسن خاتمہ ہے۔ اس لیے حسن خاتمہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی موت کلمے پڑھتے پڑھتے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے آئے، یہ ضروری نہیں۔ ایسا عمل آخری حالت میں انسان سے ہو جائے، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، اس کو کہتے ہیں اچھا خاتمہ۔ اور سوء خاتمہ کہتے ہیں ایسے خاتمے کو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ انسان کی موت ایسی حالت میں آئے کہ جو حالت اللہ کو ناپسند ہے، گناہ کی حالت میں موت آئی، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں موت آئی، دنیا بکتے بکتے موت آئی،
جس دنیا کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بکتے بکتے موت آئی. یہ برا خاتمہ ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن خاتمہ اللہ سے مانگنے کی جہاں تعلیم دی اور سوء خاتمہ سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، وہیں پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے اعمال بتلائے، ایسے کام بتلائے جن کاموں کے ذریعے سے، جن کاموں کے سبب سے انسان حسن خاتمہ حاصل کر سکتا ہے. اور جن کاموں کے ذریعے سے ایسے اعمال بھی بتلائے کہ جن اعمال سے نہ بچنے کی شکل میں انسان سوء خاتمہ حاصل کر سکتا ہے، سوء خاتمہ تک پہنچ سکتا ہے. ان اعمال میں سے 2 عمل اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. ایک ایسا عمل بیان کیا گیا ہے کہ جس پر جمنے کی وجہ سے 100% یقینی بات ہے کہ اس انسان کا خاتمہ اچھا ہی ہوگا. اور ایک ایسا عمل بتلایا ہے کہ جس پر جمنے کی وجہ سے 100% یقینی بات ہے کہ اس انسان کا خاتمہ برا ہوگا. ایک ہے صدق، سچائی. دوسرے نمبر پر ہے کذب، جھوٹ. تفصیل سے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان سچائی اختیار کرتا ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ اعمال میں، بول چال میں، نیت میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے اعتقاد میں، ہر چیز میں جو آدمی سچائی اختیار کرتا ہے اور اس پر جمتا ہے اپنی زندگی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اس آدمی کا خاتمہ اچھا ہوگا. یعنی کس طرح؟ حضور فرماتے ہیں اس طرح کہ اللہ اس کے لیے مہر لگا دے گا اس بات کی کہ یہ صدیق بن کر اٹھایا جائے گا. کیا بن کر؟ صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر آدمی جانتا ہے، ان کا لقب، ان کا نام پڑ گیا تھا صدیق. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے شروع والے زمانے میں جو بات بھی کہتے تھے بغیر چونو چرا کے، بغیر آگے پیچھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تصدیق کر لیتے تھے، اس کو مان لیتے تھے. اس لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا صدیق. یعنی ایسے حالات میں کہ جب ایک بات کے ماننے کی وجہ سے اس پر حالات آ جاتے ہیں، اس کے گھر پر حالات آ جاتے ہیں، اس کی ذات پر حالات آ جاتے ہیں، ایسے حالات میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی، جن باتوں کو کافی لوگ جھٹلاتے تھے. اس لیے ان کا لقب پڑ گیا صدیق. وہی صدیق لقب اس آدمی کا اللہ کی جانب سے پڑ جاتا ہے جو آدمی اپنی زندگی میں سچ بات پر جم جاتا ہے، سچ کام پر جم جاتا ہے، سچائی پر جم جاتا ہے. اس آدمی کا لقب اللہ کی نگاہ میں صدیق پڑ جاتا ہے. یعنی گویا اللہ کے یہاں اس کی مہر لگ جاتی ہے، اس لیے اس کی موت بھی اسی حالت میں آئے گی. جب صدیق ہونے کی حالت میں موت آئے گی تو وہ اللہ کا محبوب و پسندیدہ بندہ اور اس کو حسن خاتمہ سے نوازا جائے گا. یہ اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جائے گی. ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف کھینچتی ہے. انسان سچائی والی نیکی کرے گا تو پھر وہ ہر عمل میں سچا ثابت ہوتا جائے گا. نیکیاں ہی بر اصل کہتے ہیں ہر اس اچھے کام کو جو اللہ کو پسند ہو. یعنی اس کی ذات سے جو بھی کام صادر ہوگا، نکلے گا، وہ کام اللہ کو پسند ہوگا. یہ حضور فرماتے ہیں جیسے وہ اپنی بات میں سچا ہے، نماز پڑھے گا
تو نماز میں بھی سچائی نکلے گی۔ کیسے؟ کہ ظاہر میں دکھتا ہے نماز پڑھتا ہے، باطن میں حقیقت میں بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، ظاہر میں دکھتا ہے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں بھی اس کا مقصود اللہ کی رضامندی، اس میں بھی سچائی۔ دنیا میں دھوکہ ہوتا ہے، کسی غریب آدمی کی کوئی مدد کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے کام لگ سے اس کو وصول کرتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، اپنا جھوٹ اس سے بلواتا ہے، اپنا گواہ بناتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یعنی مال خرچ کرنے میں سچا نہیں ہے۔ کس میں سچا نہیں؟ مال خرچ کرنے میں، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ سچائی جو آدمی اپنی زبان میں لائے گا، اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو رہنمائی ملے گی سچے عمل کی طرف، کہ ہر حکم میں اللہ کے ہر حکم کو وہ کامل طور پر ادا کرے گا، سچائی کر کے دکھائے گا۔ یہ حضور فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی کی برکت سے انسان نیکیوں کی طرف جائے گا، اب اس سے برائیاں صادر نہیں ہوگی، اچھا عمل اچھے طریقے سے انجام دے گا، برے عمل سے وہ بچتا جائے گا۔ نتیجہ آخر کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، کہ یہ نیکیاں جو اس کی زندگی میں صادر ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے سبب بنے گا جنت میں داخلے کا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سچائی انسان کو کہاں لے جائے گی؟ جنت میں، جو ہمارا منزل مقصود ہے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نگاہ میں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ یہ بات جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ اس پر مہر لگ جاتی ہے صدیق ہونے کی۔ اللہ کی مخلوق آسمانوں میں بھی ہے اور اللہ کی مخلوق زمین میں بھی، زمین کے اوپر بھی ہے، آسمان کے اوپر بھی ہے۔ آسمانوں میں جو مخلوق ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی صدیق ہے، زمین پر جو مخلوق ہے ان کے دلوں میں بھی اللہ کی جانب سے بات ڈال دی جاتی ہے یہ آدمی سچا ہے، ایسی بات ڈال دی جاتی۔ اسی لیے کبھی ایسے آدمی کے بارے میں کوئی دوسرا کہتا ہے جواب دے گنت جھوٹو جے، نا یہ مانو جھوٹ نہ بولے، کیا کہتے ہیں ہم؟ وہ انسان جھوٹ نہ بولے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے دل میں اللہ کی جانب سے ڈالا ہوا ہے کہ یہ انسان سچا ہے، اللہ کی جانب سے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عمل کہ جس کے نتیجے میں ہم کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ کے یہاں صدیق ہمارا لکھا جائے گا، اس کی مہر لگ جائے گی، اس لیے خاتمہ بھی اسی عمل پر ہوگا۔ لیکن ایک دوسرا عمل ہے جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور سوء خاتمہ کا سبب بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو فسق اور فجور کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جیسے وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے اپنے ہر عمل میں جھوٹ ثابت ہوتا چلا جائے گا، اس کے ہر عمل میں۔ نماز جیسی عبادت انجام دے گا لیکن اس میں بھی جھوٹا ہوگا، جسم یہاں ہے روح کہاں ہے۔ مال خرچ کرنے میں بھی جھوٹا ہی جھوٹا، اس کی زندگی میں برائیاں ہی برائیاں شادی ہوتی چلی جائے گی۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور یعنی گناہ یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ سے بھی انسان کو بچایا ہے۔ ایک واقعے سے اس کا اندازہ ہوگا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ چھوٹی عمر کے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور میری والدہ نے مجھے بلایا، تعال اعطی کا، بیٹے ادھر آ، لے کچھ دوں۔
بیٹے ادھر آ کچھ دوں. جیسے ہمارے یہاں عورتیں بلاتی ہے، اب کسی بچے کو بلانا ہو تو کیا کہتی ہے؟ آیا ہوں، لے آیا کوئی آلو، ایسا کہتی ہے نا. اس صحابیہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عامر کو بلایا، تعال اعطی کا، ادھر آ کچھ دو. جیسے ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا، اس صحابیہ سے ارشاد فرمایا، کیا تیرے ہاتھ میں کچھ ہے جس کو تو دینا چاہتی ہے؟ یعنی یہ بلا رہی ہے دینے کے لیے، تو حقیقت میں تیرے ہاتھ میں کچھ ہے؟ اس عورت نے فرمایا، ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں کھجور دینا چاہتی ہوں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو لم تعطیہ، اگر تو اس بچے کو کچھ نہ دیتی اور ویسے ہی بلاتی، لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ، تو تجھ پر اللہ کی جانب سے ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. یعنی یہ چھوٹی سی عادت جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ عادت بھی ایک جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. کسی محدث کے بارے میں یاد پڑتا ہے، کسی جگہ لکھا ہے کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بصرہ کا سفر کیا. جس آدمی کے پاس سے حدیث حاصل کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی تھی، اس آدمی کو دیکھا کہ اپنی چادر میں ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں، یہ دکھا کے، چادر دکھا کے، ہاتھ رکھا ہوا ہے چادر کے نیچے، گھوڑے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے. گھوڑے کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ہے. اور اس طرح وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں. انہوں نے اس صاحب سے پوچھ لیا، کیا تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کہا نہیں ہے، میں ایسے ہی گھوڑے کو بلا رہا ہوں. وہاں سے چل دیے. وہ ان سے حدیث نہیں لی. اور یہ کہا انہوں نے کہ جو آدمی ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ آدمی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں. کس کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ جانور کو. محدثین اتنی زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. خیر، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ان الفجور یہدی الی النار، یہ فجور یعنی جو جھوٹ کے سبب سے زندگی میں آتا ہے، جو نافرمانیاں جھوٹ کے سبب سے زندگی میں آتی ہے، وہ انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی. اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے مہر لگ جاتی ہے اس پر کذاب ہونے کی. کذاب کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹا آدمی، اس کو کہتے ہیں کذاب. جب اس پر مہر لگ جائے گی کذاب ہونے کی، بہت بڑا جھوٹا ہونے کی، تو میرے دوستو کیا امید اس سے کی جاتی ہے اس بات کی کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا بھائی؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کذب والی صفت جو آدمی اپنے اندر داخل کرے گا اور آہستہ آہستہ اس میں ترقی کرے گا، بڑھتا جائے گا، اس پر جم جائے گا، تو نتیجہ اس کا اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ کے یہاں سے اس پر کذاب ہونے کا فیصلہ ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے کہ خاتمے کے وقت میں رٹی ہوئی چیزیں کام نہیں لگتی ہے. ایک آدمی کلمہ اچھی طرح یاد ہے، رات میں اگر نیند میں سے 2 بجے اٹھاؤ تب بھی وہ بول دے گا. وہ آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مرنے کے وقت میں میرا رٹا ہوا کلمہ بول دوں گا، نہیں دعویٰ کر سکتا ہے. خاتمے کے وقت میں تو وہی چیزیں زبان پر آتی ہے جس پر انسان جمع ہوتا ہے. اس کی مثال خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. احمد آباد ریلوے اسٹیشن پہ میں کھڑا تھا،
چائے بیچنے والا ایک آدمی اچانک، گرمی کا زمانہ تھا، اس کو لو لگی اور ایک دم سے وہ گرا. وہ تڑپ رہا تھا، مرنے کا وقت تھا اس کا، تڑپ رہا تھا، لیکن تڑپتے تڑپتے مجھے ہسپتال لے جاؤ، اس کے بجائے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ چائے لے لو، چائے لے لو، چائے لے لو. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے واقعہ. پوری زندگی کس پر محنت ہوئی ہے؟ چائے پر. تو زبان سے یہی ہو رہا ہے. موت کا وقت ہے اس کا، بالکل تڑپ رہا ہے وہ. ایسا ہوتا ہے. اس لیے کوئی انسان یہ گھمنڈ نہ کرے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس لیے مرتے وقت میں بول دوں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. جن کے یہاں موت ہوتی ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ کتنی تلقین کرتے ہیں پھر بھی زبان سے نہیں نکلتا ہے. یعنی میت کے گھر والے اس کے سامنے کلمہ پڑھ لو، بیٹا کہتا ہے ابا کلمہ پڑھ لو، لیکن اس کی زبان سے کلمہ نکلتا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمارے لیے سوء خاتمہ کا سبب بنے. اپنی زندگی میں ہمیں ایسے اعمال لانا ہے جو ہمارے لیے اچھے خاتمہ کا سبب بنے. ان اعمال میں سے سچائی ایک عمل ہے، اور جھوٹ بہت برا عمل ہے کہ جس کے سبب سے انسان سوء خاتمہ کی طرف جاتا ہے. اس سے بچیں گے انشاءاللہ. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، بچو اس سے. ہم اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے. یہ بہت بڑی ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا ویوہار، اخلاق جو ہم لوگوں کے ساتھ برتتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو ہنسی خوشی ملتے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے ملتے ہیں تو اس وقت غصے میں ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو غصے سے بات کرتے ہیں، منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے، عملی جھوٹ، کہ یہ عمل میں آدمی جھوٹا ہے. اس کے اخلاق نہیں ہے. اگر اخلاق ہوتے تو باہر جیسا ویسا اندر. اس کو کہتے ہیں ظاہر باطن، خلوت جلوت دونوں برابر ہو، سچائی دونوں میں ہو. اس کو کہتے ہیں صدق. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.